إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 11 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 30 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کی رعایت زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں میرے بھائیوں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سب کو پہنچا دے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغامات الہیہ کو نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بتائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سارے کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا اور اس کی گواہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پر منہ دیا: نعم قد بلغت وادیت ونصحت. مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے
ہمیں صرف اور صرف میرے بھائیوں وحی الہی کی اتباع کا حکم دیتے ہوئے غیر وحی کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو، تم کبھی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور وحی الہی صرف اور صرف کتاب و سنت ہی میں محصور مقصور ہے۔ کتاب و سنت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بدعت ہے جس سے دین نے منع کیا ہے، دین اسلام نے روکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب حقیقت الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل فرما کر کے جب دین اسلام کا اتمام کر دیا، دین اسلام مکمل کر دیا، اب کسی چیز کی اس کے اندر نہ گھسپیٹ کی گنجائش باقی ہے، نہ تو کمی کی جا سکتی ہے نہ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، قرآن جیسی مقدس مبارک اور رشد و ہدایت والی کتاب کو آپ پر نازل فرمایا تاکہ لوگوں کی اصلاح کے بجائے لوگوں کی اصلاح کی جائے، انہیں سیدھا راستہ دکھایا جائے جس پر چل کر لوگ اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ سورہ نساء، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس نور سے روشنی حاصل نہ کی اور صراط مستقیم پر جمے رہنے کے بجائے بدعتیوں کے طریقے اپنانے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے، ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ناکافی سمجھتے ہوئے دین میں عبادت و ریاضت، فرح و انبساط اور خوشی کے لیے نئے نئے طریقے نکالے، نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ یہ ہوتا ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری روایت عائشہ رضی اللہ عنہا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے وہ کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ مردود ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے غیر قوموں کی مشابہت اور دین کے نام پر جن بہت ساری بدعتوں کا ایجاد کیا، انہی میں سے عید میلاد النبی کی بدعت بھی ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری دنیا کے لیے باعث رحمت اور رشد و ہدایت ہے، لیکن اس ماہ ربیع الاول میں ایک خاص تاریخ کو خوشی کے لیے متعین کرنے کے سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1 تاریخ میلاد کا تعین، نمبر 2 اس کے متعلق قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے۔ اولاً تو تاریخی اعتبار سے تاریخ میلاد کے متعلق
تاریخ دانوں اور سیرت نگاروں کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 4 ربیع الاول، کسی نے 8 ربیع الاول اور کسی نے 12 ربیع الاول بتلایا، لیکن اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی اور 12 ربیع الاول تاریخ وفات ہے، اور یہی خیال بدعتیوں کے امام احمد اللہ خان بریلوی کا بھی ہے۔ دیکھیے فتاوی رضویہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں 12 ربیع الاول کو خوشی منانا اور میلاد کی محفلیں قائم کرنا بے معنی ہے۔ ثانیاً اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور ائمہ کرام کی مقدس تعلیمات سے اس دن کا عید منانا اور اس میں جشن منانے کا کیا ہمیں حکم ملتا ہے۔ عید میلاد النبی کی ایجاد، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسلام کی 3 بہترین صدیاں گزری ہیں۔ صحابہ، ان کے ساتھیوں کا دور اور ان کے بعد فقہا اور محدثین کا دور، باوجود یہ کہ انہیں اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا ہو، جبکہ وہ حضرات اتباع سنت کے ہم سے زیادہ حریص تھے۔ 4 صدی ہجری کے وسط میں فاطمیوں نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد جہاں بہت ساری بدعتیں ایجاد کی، وہیں میلاد النبی کا بھی موجد بنے۔ یہ فاطمی کون تھے؟ ان کے بارے میں علماء امت کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ منافق اور زندیق تھے، اسلام کا اظہار کرتے اور کفر کو چھپاتے تھے۔ جن اہل علم نے ان کے ایمان و تقوی اور صحت نسب کی گواہی دی، انہوں نے ان کے ظاہر پر نظر رکھا۔ علامہ قاضی باراقانی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھا ہے، ان کی اسلام دشمنی کو واضح کیا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب کے سب روافض ہیں، کفر کو چھپاتے اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے جشن میلاد کے اسباب اور ان کا رد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں ان کے پاس ایک نہیں بہت ساری علتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر سال جشن میلاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس جشن کے لیے یہ وجہ کافی نہیں، اس لیے کہ نبی کے ذکر سے کوئی بھی نماز خالی نہیں۔ اذان ہو، یہ اقامت نبی کا ذکر ہے، جس کا بھولنے کا خوف ہو اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جس کا برابر ذکر کیا جائے، دنوں رات اس کو یاد کیا جائے، سال میں کسی ایک دن خاص کرنے کا، اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ نمبر 2، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جشن میلاد کے لیے یہ سبب بھی ناکافی ہے، اس لیے کہ آپ کے صفات اور نسب کو جاننا عقیدے کا جز ہے، یعنی جس سے سال میں ایک مرتبہ سن لینا کافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ جس طرح وہ اللہ کو اور ان کے اسماء و صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں، نبی کو بھی ایسے پہچانے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا محبت رسول اور کمال ایمان کی علامت ہے۔ جشن میلاد کے لیے یہ علت بھی کافی کمزور ہے، اس لیے کہ خوشی کا تعلق یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا یا آپ کی پیدائش کے دن سے۔ اگر خوشی کا تعلق آپ کی ذات سے ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اس کے لیے کسی خاص دن اور وقت کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کا تعلق ولادت کے دن سے ہے تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ اور کوئی ایسا عاقل بھی ہے جو اپنے محبوب کے یوم وفات پر خوشی منائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جسے کوئی مصیبت پہنچی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لے۔
یوم وفات کو خوشی منانا انسانی طبیعت کے خلاف ہے۔ اور چوتھی علت یہ ہے میرے بھائیوں، اس دن شکرانے کے طور پر کھانا کھلانے کا موقع ملتا ہے جس میں بڑا اجر ہے۔ جشن میلاد کے لیے یہ سبب بھی کافی کمزور ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کو یہ کام سال بھر برابر کرنا چاہیے۔ مسلمان نوازی، مہمان نوازی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یقیناً ایک مستحب عمل ہے جس کے لیے کسی ایک دن کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 5، اس سے اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع ملتا ہے۔ جشن میلاد کے لیے یہ ایک فاسد اور باطل سبب ہے، اس لیے کہ اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں، یہ بذات خود ایک بدعت ہے۔ نیز اس طرح کی مجلس میں ساز و سارنگی وغیرہ کے ساتھ قصیدے پڑھنا، مدحیہ شعر پڑھنا، اور وہ بھی فلمی گانوں کے طرز پر مزید اس کی قباحت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نبی پر درود بھیجنے کا سلسلہ تو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کسی ایک دن کو خاص کرنے کی میرے بھائیوں کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں، عید میلاد النبی، عید میلاد منانا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی واضح کرتے چلوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اہل سنت نے نہیں کی۔ عید میلاد کی ابتدا اہل سنت نے نہیں کی، بلکہ 4 صدی ہجری میں رافضی شیعہ نے کی۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز قرار دینے والی دلیلیں تحقیق و توثیق کے اعتبار سے بالکل بے بنیاد ہیں۔ ہاں، فہم سلف سے ناواقف بعض افراد کچھ قرآنی آیات اور حدیثیں پیش کرتے ہیں جو سند کے اعتبار سے ثابت تو ہیں، لیکن ان میں علمی خیانت اور معنوی تعریف سے کام لیا جاتا ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ عید میلاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، صحابہ و تابعین اور علماء دین نے اسے نہیں منایا، بلکہ خیر القرون کے کئی سو سال کے بعد اس کی ایجاد ہوئی، تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدعت ہی قرار پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، رواہ احمد۔ لوگوں دین میں ایجاد کی گئی نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعتی اپنے خیال کے مطابق عمل تو یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ جنت ملے گی، رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اسی طرح خود کو اللہ کا بڑا مقرب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسے اعمال ہے جس کو کرنے کا انہیں اللہ نے نہ حکم دیا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے اعمال برباد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ جو ہمارے اس امر میں کوئی نئی بات نکالے جو اس میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ اب یہ ہے کہ بدعتی لاکھ نمازیں پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، لیکن بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، وہ اپنے آپ کو خود ہی تباہی اور بربادی کے گڑھے پر پہنچا لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے بھبور جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے بھبور جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہب اسلام کی غلط نمائندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام سنجیدگی اور وقار سکھاتا ہے، اور جلوس و بدعت اور جشن میلاد النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار قیام تعلیمی بھی کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یہاں موجود۔ جشن میلاد النبی منانا دراصل ہندوؤں عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ ہندو لوگ شری کرشن اور رام چندر کی پیدائش پر جنم اشٹمی اور رام نومی مناتے ہیں، اور کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور بعض مسلمان انہیں لوگوں کو مشابہت اختیار کرتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، مظاہرہ کے نام پر ہنگامہ اور شور و غل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح میلاد النبی کے دن میں راستے روک روک کر بھیک مانگتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ضرورت کے سوال کرنے سے منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ لوگوں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے محبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی اور جشن مناتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گزشتہ آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن، بازاروں میں ناچ اور گانا، گھوڑوں اور گدھوں پر جلوس وغیرہ، یہ سب کیسے محبت رسول ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اس دن تزئین و آرائش میں ہر سال اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اسراف اور فضول خرچی شیطانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بینا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یاد رکھو جس فعل کی کتاب و سنت سے سند نہ ملے وہ بدعت ہے، اور بدعت خیر کا دروازہ کبھی نہیں کھول سکتی۔ اب سوچیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عداوت رسول ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بتاتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا معیار اور انداز کیا ہے میرے بھائیوں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار ایمان کو بتایا گیا، لیکن اس میں غلو سے منع فرمایا گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا، اللہ کے مقام پر کھڑا کرنا، جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کسی کی محبت میں جذبات کے متعلق العنان چھوڑ دینا اور جواز کے دائرے سے باہر نکل آنا، خصوصاً جبکہ وہ محبوب کو بھی ناپسندیدہ اور غیر مرغوب ہے، سراسر باطل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ معلوم ہوا کہ جو محبت منشا رسول کی پابند نہ ہو وہ محبت نہیں، جہالت ہے، وہ عقیدت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم صرف ان کے عقیدت مند بن جائیں، یا ان کے یادگار میں الفاظ گلدستے پیش کرتے رہیں، یا ان کا نام سن کر محبت سے انگوٹھے چومنے لگیں، یا ان کے آنے پر جوش میں آ کر نعرے تکبیر بلند کریں، یا ان کی پیدائش کے دن کو ایک تہوار کی طرح منائیں۔ یہ محبت کا طریقہ نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔
ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس قسم کی ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر سیرت طیبہ کو دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا معیار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے دائرے کے اندر محدود ہے تو واقعی قابل قدر ہے۔ اگر یہ محبت نقطۂ اطاعت سے تجاوز کر کے محیط اطاعت سے نکل گئی تو وہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے شک ایمان کی علامت ہے لیکن ہمارا دین ناقص نہیں بلکہ مکمل ہے، لہذا صحابہ و تابعین اور علماء محدثین نے دین کی تکمیل کے بعد دین میں مختصر اور اچھے سمجھنے والے کاموں کی ادنا سے اضافے کو بھی ناپسند کیا، کیونکہ ہر لحاظ گمراہی ہے اور ہر لحاظ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام دین کے اندر بدعت ہے جس سے بچنے پر ثواب ملے گا اور کرنے پر عذاب ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ہر قسم کے شرک و بدعات سے بچائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔